کہتے ہیں بغداد میں ایک نیک دل تاجر رہتا تھا۔ اس تاجر نے ایک طوطا پالا ہوا تھا جس سے وہ بہت محبت کرتا تھا۔ طوطے کو بھی اپنے مالک سے بہت محبت تھی، لیکن غم صرف ایک تھا، اور وہ غم تھا پنجرے کی قید۔ ایک دن تاجر کہیں جا رہا تھا اور راستے میں طوطے کا آبائی علاقہ بھی آتا تھا، وہی علاقہ جہاں سے اس طوطے کو پکڑا گیا تھا۔ سوداگر نے طوطے سے پوچھا کہ وہ اس کے علاقے سے گزرے گا، اگر طوطا چاہے تو وہ کوئی پیغام اپنے عزیز رشتہ داروں تک اس کے ہاتھ بھیج سکتا ہے۔ طوطے نے سوداگر کی اس پیشکش کو قبول کرتے ہوئے سوداگر سے کہا، مالک، میرے علاقے میں جا کر میرا نام لے کر میرے عزیزوں کو آواز دینا۔ جب وہ آ جائیں تو انہیں بتانا کہ میں آپ کے پاس بہت خوش ہوں، لیکن صرف ایک تکلیف ہے، اور وہ تکلیف ہے پنجرے کی قید۔ پھر میرے عزیزوں کو میرے لیے دعا کا کہنا، اور جو پیغام وہ میرے لیے دیں وہ مجھے آ کر بتا دینا۔ سوداگر نے طوطے سے پیغام پہنچانے کا وعدہ کیا اور رخت سفر باندھا۔ جس روز وہ اپنے پیارے طوطے کے علاقے میں پہنچا، اس دن طوطے کے بتائے طریقے کے مطابق طوطے کا نام لے کر اس کے عزیزوں کو آواز دی۔ کچھ ہی دیر میں درجنوں طوطے قریب کے درختوں پر آ کر بیٹھ گئے۔ سوداگر نے طوطے کا پورا پیغام سنایا، طوطے کے لیے دعا کی درخواست کی۔ ابھی وہ بات پوری کر ہی رہا تھا کہ یک تمام طوطے اپنی ڈالیوں سے گرنا شروع ہو گئے، اور کچھ ہی دیر میں تمام طوطے گر کے مر گئے۔ سوداگر کو بہت افسوس ہوا، آخر کام ختم کیا اور واپس بغداد پہنچا۔ طوطے نے جب پوچھا کہ میرے رشتہ داروں نے کیا نصیحت کی، تو سوداگر نے پورا واقعہ بیان کر دیا۔ طوطے نے واقعہ سنا اور غش کھا کر گرا، اور وہ بھی جیسے مر گیا۔ تاجر کو بہت افسوس ہوا، مگر کیا کر سکتا تھا؟ مردہ طوطے کو اٹھایا اور باہر پھینک دیا۔ پھینکنے کی دیر تھی، طوطا اڑا اور اڑ کر سامنے کی دیوار پر بیٹھ گیا۔ تاجر نے حیرت سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ طوطا بولا، گو کہ آپ نے ہمیشہ میرا خیال رکھا اور مجھے خوش رکھنے کی کوشش کی، لیکن میں قید تھا، اور اس قید نے مجھے اندر سے ختم کر دیا تھا۔ میں اپنی نہیں بلکہ آپ کی مرضی کی زندگی جی رہا تھا۔ میرے عزیزوں نے آپ کے ذریعے مجھے یہی پیغام بھیجا کہ اگر میں مر جاؤں تو آپ کی قید سے آزاد ہو جاؤں گا، کہ جب تک زندہ رہوں گا آپ مجھے کبھی آزاد نہیں کریں گے۔ میں نے اپنے عزیزوں کے عمل کے مطابق عمل کیا، اور اب دیکھیں میں آزاد ہوں۔ اب جتنی باقی زندگی رہ گئی ہے وہ آزادی سے گزرے گی۔ انسان زمان و مکان کی قید میں زندگی گزارتا ہے۔ یہ قید اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ زندگی کے ڈرامے کو سمجھنے کی بجائے وہ اس میں اس قدر کھو جائے کہ اسے یہ ادراک ہی نہ رہے کہ اسے ایک دن ختم ہونا ہے۔ لیکن ایسا ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ایک مقام پر پہنچ کر انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کا رول بھی ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن زمان و مکان کی یہ قید اتنی سہانی لگتی ہے کہ جانتے ہوئے بھی وہ اس قید کی اپنے لیے بقا مانگتے ہیں۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا ایک امتحان گاہ ہے جہاں لوگ زندگی کا امتحان دے رہے ہیں۔ یہ امتحان انسان قید میں رہ کر پاس تبھی کر سکتے ہیں جب نتیجے سے متعلق انسان کو پورا یقین ہو۔ لوگ زندگی کی طوالت مانگتے ہیں اور موت سے نفرت کرتے ہیں، امتحان میں رہنا محبوب رکھتے ہیں، جبکہ نتیجے اور نتیجے کے بعد کی ابدی حیات کو صرف ایک خیال تصور کرتے ہیں۔ چونکہ لوگ اس سٹیج کو حقیقت اور خاتمے کو خیال جانتے ہیں، اس لیے لوگوں کی زندگیاں کمیوں سے بھری رہتی ہیں۔ ان کی عبادات رسموں کی تکمیل سے زیادہ نہیں ہوتی، کیونکہ ان عبادات کا مقاصد جانتے ہوئے بھی وہ لوگ جاننا نہیں چاہتے، کیونکہ مقاصد کی تکمیل میں نفس کی آرزوں کی تکمیل آڑے آتی ہے۔
कहते हैं कुत्ता हड्डी खाता नहीं, वो हड्डी को दांतों में दबाता है तो उसके मसूड़े फूल जाते हैं। वो जब बार बार हड्डी को दबाता है तो उसे एक सटसट सी दर्द होती है और वो उसी दर्द के नशे में हड्डी दबाता रहता है। इंसान को दुनिया में, इस जिंदगी में हर मोड़ पर नए इम्तिहान का सामना करना पड़ता है, लेकिन इंसान अक्सर बातिल की हड्डी सिर्फ इसलिए चबाते हैं कि इसे सटसटक दर्द का नशा लग चुका होता है। दुनिया ने इंसानों को इस कदर मसरूफ कर दिया होता है कि आखिरत ख्वाब लगती है। इंसान को इस दुनिया की रंगीनियां इतनी भाती हैं कि अमाल की लगन खत्म हो जाती है। लोग लम्हे में जीना पसंद करते हैं, जैसे इसके बाद कोई लम्हा नहीं आना। दुनिया को एक टांजेटा गुजरगा कहा गया है। जो मंजिल की समत एक मकाम है, मकाम मंजिल नहीं होता। जो मकाम को मंजिल समझ बैठते हैं वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। इसीलिए तो सूफिया कहते हैं, मरने से पहले मर जाओ, ताकि जाहिरी मौत तकलीफ नहीं बल्कि कामयाबी का पैगाम बनकर आए। मरने से पहले मरने का मतलब है कि अपने नफ्स को नफसानी ख्वाहिशात से पाक कर लेना और उसे अल्लाह की पसंदीदा राह पर ले आना ताकि इबादत के मकासद पूरे हों, इबादत का हक अदा हो और जिंदगी की रौनकें किसी सूरत में मंजिल यानी बंदगी से गाफिल न कर सके। उम्मीद है आपको मेरी बात जरूर पसंद आई होगी। शुक्रिया।